إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں سورہ رحمان کے ابتدائی آیات ہم نے گزشتہ تقریباً 3 جمعے سے سنتے آ رہے ہیں آج میں نے جو تلاوت کی ہے وہ تقریباً 44 آیات تک سورہ رحمان کی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں ان میں سے 2-3 آیات وہ ہیں جس کا ترجمہ یا ترجمانی کہہ لیجئے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے لیکن معنی و مفاہیم کے لحاظ سے بعض نکات تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو دہرا دیا ہے سب سے پہلی آیت بغیر تمہید کے وقت کم ہے ہمارے پاس اور تمہید میں لگ جاتا ہے 10 منٹ تو میرے پاس باقی 20 منٹ بچتے ہیں تو اس وجہ سے بغیر تمہید کے اس جمعہ کو شروع کرتا ہوں جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی رب المشرقین و رب المغربین وہ وہی ہے جو مشرقین کا بھی رب ہے مغربین کا بھی رب ہے 2 مشرقوں کا رب ہے 2 مغربوں کا رب ہے
تو اس کا معنی میں وضاحت کر چکا ہوں، صرف دو ہی نہیں ہے، رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے قرآن کے اندر کہ بہت سے مشرقوں کا رب ہے، بہت سے مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا مرج البحرین یلتقیان، چلتے ہیں دو دریا ساتھ ساتھ ملے ہوئے، مرج کا مطلب ہے ساتھ چلنا، یلتقیان ملے ہوئے چلتے ہیں، بینہما برزخ، لیکن ان دو دریاؤں کے چلنے کے اندر ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو ان کو پاٹتی نہیں، ملنے دیتی نہیں، یہ الگ چل رہے ہیں وہ الگ چل رہے ہیں۔ آج کے سائنسدان اور آج کے 150 سال پہلے 50 سال پہلے بہت سو نے یہ دریافت کیا کہ سطح زمین پر اصل میں بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر ایک دریا میں کھارا پانی بہ رہا ہے، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، اور دونوں بظاہر زمین پہ نظر آتے ہیں، پھر بھی نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے، نہ کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا ہے۔ اور بتلایا کہ اس کے جو کیمیکلز ہیں اور اس کے جو کیمیکلز ہیں، اس کی ڈینسٹی جو ہے، اس کی ڈینسٹی جو ہے، ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ بظاہر ایک سطح پہ نظر ڈالیں تو دونوں پانی ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ادھر کا اٹھاؤ تو میٹھا، ادھر کا اٹھاؤ تو کارا، ادھر کا اٹھاؤ تو سمندری، ادھر کا اٹھایا تو دریائی۔ یہ آج فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن اصل میں صرف یہی ایک معنی میں یہ آیت نہیں ہے۔ سائنس محتاج نہیں ہے قرآن کا، یہ معنی اور بھی کئی حیثیت سے، کئی ناحیتوں سے اس پہ فٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بور ڈالیں آپ، سطح زمین سے 50 فٹ پہ ایک مزے کا پانی ہے، اگر آپ اس کو اور گہرا کرتے چلے جائیں تو سطح زمین سے 100 فٹ پہ ایک دوسرے مزے کا پانی ہے، سطح زمین سے 150 فٹ پہ تیسرے ہی بالکل ہی الگ ذائقے کا پانی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اوپر کا پانی کھارا ہے، نیچے کا میٹھا ہے، یا اس سے نیچے کا چکنا ہے، یا اس سے اوپر کا کھرا ہے۔ تو اللہ نے نیچے کچھ پلیٹ ایسے رکھے ہیں جو ان پانیوں کو ڈیفرنٹ کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایک ہی گڑا آپ ڈالتے چلے جاتے ہیں 50 فٹ کا یا 150 کا یا 50 کا، آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا۔ اب اسی طرح سمندر میں بھی دیکھ لیجئے، سطح سمندر کے اوپر جو پانی آپ کو نظر آتا ہے، یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے کہ اتاہ گہرائیوں کے اندر بھی وہی پانی ہے، نہیں، اصل میں 15 فٹ کا وہ فاصلہ ہے جس میں مچھلی بھی کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی ڈینسٹی بھی کچھ اور، پانی بھی کچھ اور۔ 15 فٹ کے اندر کی مچھلی اوپر کی مچھلی میں نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویل کبھی اوپر نہیں آتی، شارک کبھی اوپر نظر نہیں آتی، لیکن بعض سمندر وہی ہے جہاں پر ویل شارک اوپر نظر آتے ہیں، چھوٹے مچھلیاں اندر نظر آتی ہیں۔ تو ہر ایک 15 یا 10 فٹ پر پانی اور ڈینسٹی اور ان کا علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے سمندری مخلوق کا، وہ اس کو اور اس کو ٹچ نہیں کرتے۔ مثلا کسی سمندری مخلوق کے سطح زمین سے 10 فٹ کے اندر ان کا علاقہ ہے تو وہ 11ویں فٹ میں قدم نہیں رکھتے، 10 فٹ کے اندر یہ اچھلتے کودتے ہوں گے، 11ویں فٹ میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ 11ویں فٹ سے لے کر اب پھر ایک 20 فٹ تک کا علاقہ کسی دوسری سمندری مخلوق کا ہے۔ اس طرح اتاہ گہرائیوں کے اندر کیا کچھ ہے، آج تک اتنی ترقی ہونے کے بعد بھی انسان پتہ نہیں لگا سکا، جس کے اندر موتی، جواہرات، سونا، بے شمار یاقوت، زمرد پڑے ہوئے ہیں سمندر کے اندر۔ اسی کو کبھی تلاش کرنے کے لیے یہ انسان یورپین کنٹریز کے بعض لوگ جان دے دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح غواصی کر کے لے آئیں، لیکن اتنے تہ تک پہنچ نہیں پاتے کہ مر جاتے ہیں، پھر بھی آکسیجن وغیرہ لے کے اندر پہنچتے ہیں۔ کیمرہ وہ جو کیا ٹیکنیکل لحاظ سے بالکل ہائی پاور ہو، وہ جو پانی میں بھی دیکھ سکتا ہو، اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہو، اس کو فٹ کر کے آنکھوں پہ لگا کے جاتے ہیں، پھر بھی تہ تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو پتہ نہیں سمندر کے اندر تہ میں کیا خزانے پوشیدہ ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اس تہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس تہ تک پہنچنے میں ہزاروں پانی کی کیٹیگریاں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں، ایک ایک مچھلی کو کیا کیا چاہیے اس حیثیت سے اس کو پانی ملتا ہے۔
اور ایک دائرے کی مچھلی دوسری دائرے کی مخلوق میں داخل نہیں ہوتی. یہ بھی بالکل ساتھ ساتھ ملا ہوا پانی ہے، لیکن اس کو ایک آڑ ہے جو روک رہا ہے، تم اس سے نہیں ملنا اور وہ اس سے نہیں ملنا. تیسری چیز اسی طرح یہ ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ جاتا ہے، جو آج کے سائنسدان کیا ہے متعارف کیے ہیں. وہ کیا ہے کہ بعض مقامات آج کے ایسے ہیں جہاں پر سطح آب پہ باقاعدہ زمین پہ دیکھنے والوں پر ایک طرف دریا کا شور ہے جو بہ رہا ہے، جہاں سے آپ اٹھاؤ تو میٹھا پانی ہے، ایک طرف سمندر کا ہے. ہم نے کیا ہے سمندر کو دریا بنا دیا، اصل میں دونوں ڈیفرنٹ ہیں. سمندر وہ ہے جس پہ ساحل ہوتا ہے، موج ہوتی ہے. دریا وہ ہے جس میں ساکن ہوتا ہے، جسے ہم ندی نالا کہہ لیتے ہیں. اصل میں تو دریا وہ ہے، یہ جو ہے نا وہ سمندر ہے. وہ ہم سمندر کو دریا کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں فرق محسوس نہیں ہوتا. دریا میں شور نہیں ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے. سمندر میں شور ہوتا ہے، کھرا پانی ہوتا ہے. تو بعض علاقے دنیا میں آج موجود ہیں جہاں پر فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ دریا اور سمندر مل رہے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر دور سے دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے دونوں پانی مل کے جا رہے ہیں، لیکن ایک آڑ بیچ میں ایسی ہے کہ ادھر کا پانی اٹھاؤ تو میٹھا، ادھر کا پانی اٹھاؤ تو کھارا. سمندر کا پانی دریا کا پانی مل کے بہ رہا ہے، لیکن مزہ اندر سے ملتا نہیں. اس کو ایک لیئر روک دیتی ہے. اللہ کہتا ہے یہی ہے وہ برزخ جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے. اب آج سائنسدان کہتے ہیں وہ ڈینسٹی ہے، سائنسدان کہتے ہیں وہ کیمیکلز ہیں، سائنسدان کہتے ہیں فلاں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ اصل میں برزخ ہے. اب یہ لفظ برزخ اصل میں کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے آپ کو جان لینا چاہیے. برزخ کہتے ہیں آڑ، اوٹ، دیوار، کسی چیز میں حائل ہو جانا، اسے کہتے ہیں برزخ. اور یہ لفظ ہماری زندگی سے بڑا ہی تعلق رکھتا ہے. جیسا کہ مومنون آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جب یہ ایک برے بندے کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ خواہش کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے لعلی اعمل صالحا، کاش کے وقت دے دو میں اچھے عمل کر کے آؤں گا. نہیں، فیما ترکت، اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کہتا ہے کلا، نہیں ہرگز نہیں، اب چھوڑنے کا وقت نہیں ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک تیرا خواہش اور تیری بات ہے جس کا تو واویلا کر رہا ہے. ہم تجھ کو چھوڑنے والے نہیں. اب تیرے پیچھے کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ ہے اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں تک کہ قیامت میں اٹھایا جائے. تو انسان کے مرنے کے بعد سے خواہ وہ 1 صدی ہو، 2 صدی ہو، 3 صدی ہو، آدم کے زمانے میں مرا ہو تو اب تک کیا ہے 10-15 صدیاں ہو چکی ہیں. آج کوئی مرتا ہے تو پتہ نہ قیامت تک کتنے صدیاں ہوں گی. تو کتنے بھی صدیاں ہوں وہ برزخ میں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ برزخ بڑا متعلق لفظ ہے. تو یہی برزخ یہاں پر 2 دریاؤں کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہے کہ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان بھی برزخ ہے. تو ایک بات واضح ہو گئی، ہم مسلمانوں کے عقائد سے جو کھیلتے ہیں اور عوام کو جو بہکاتے ہیں کہ فلاں آ جاتے ہیں جی برزخ سے، فلاں آ کے دنیاوی زندگی میں مل لیتے ہیں، یا فلاں کی زندگی دنیاوی طرح ہے، آپ پکارو مانگو. تو اللہ اس آیت کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہے جیسے 2 دریا ملے ہوئے دکھ کر بھی ملتے نہیں ہیں، ویسے ہی ایک انسان دنیا چھوڑ کے جانے کے باوجود خواہ وہ دنیا کی مٹی میں کیوں نہ موجود ہو، وہ دنیا میں نہیں آ سکتا. وہ دنیا میں ملتا نہیں ہے، دنیا میں نہیں مل سکے گا. وہ برزخ میں ہے، وہ آڑ میں ہے. یہاں کی دنیا وہاں نہیں ملتی، وہاں کی دنیا یہاں نہیں ملتی. وہ ایک اور دنیا ہے. خواب میں آپ روٹی کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اٹھ کے دیکھا تو بریانی سامنے ہوگی تمہارے. نہیں، خواب کا ایک عالم ہے جس میں تم بریانی کھا رہے ہو. دنیا کا ایک عالم ہے جس میں تم بریانی حقیقتاً نہیں کھاتے ہو. خواب میں درد لگتا ہے، پریشان ہو کے بندہ چیخ اٹھتا ہے، لیکن سامنے دیکھتا ہے بستر پہ تو کہتا الحمدللہ میں تو مار نہیں کھا رہا تھا.
تم مار تو نہیں کھا رہے تھے، ایک اور دنیا تھی جہاں تم مار کھا رہے تھے۔ بعین ہی اسی طرح، اسی سے تشبیہ دے لیجئے ہمارے برزخ کو بھی۔ برزخ اس دنیا کا حصہ ہو نہ ہو، لیکن اس دنیا کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے، اس دنیا کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایک تعلق ہے جس کو اللہ پہنچانا چاہے اس تعلق پہ پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دعا بھی کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پکارتے ہیں اللہ کو۔ ہاں جی، اگر زندہ ہوتے قبر میں ولی تو سب ولیوں کے بڑے ولی سردار الانبیاء، ان کو اگر پکارنا تھا، سلام کرنا تو اللہ سکھاتا تھا یا نبی اللہ، یوں پکار کے تم کیا ہے صلوات پڑھو، نہیں، ہم کہتے اللہم صلی علی، اے اللہ یہ صلوات تو پہنچا ان تک، ہم خود نہیں سن سکتے تو اللہ نے پیارا کلمہ سکھایا ہم کو پکارو، ہاں ہم پہنچائیں گے۔ یہ کنٹرول میرے پاس ہے، دنیا کا ہو برزخ کا ہو، میں جس کو چاہوں جو چاہوں پہنچا دو، میں پہنچاؤں گا، لیکن پکارنا مجھے ہے۔ تو برزخ کا کوئی انسان دنیا میں آتا نہیں۔ ابھی شرح برات آ رہی ہے، سگریٹ پیا تو سگریٹ رکھتے ہیں، بندی کھایا تو بندی رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں روحانیہ کو کھا لے کو جاتی کہتے ہیں، بعد میں انہوں بیٹھ کو پورا مزہ کرتے، روحانی آئی تو کھائی تو کیا بھی کم میچ ہوتا نہیں، وہ روحانی کھا کو جاتی سو ہونچ ہونچ پلیٹ میں موجود ہوتا، تمہیں مزے کرتے۔ شریعت سے ٹکرانے والی بات ہے، شریعت کہہ رہی یہ وہ برزخ ہے، برزخ کی دنیا یہاں نہیں ہے، یہاں کی دنیا برزخ میں نہیں ہے۔ لاکھ طبیب یا فلسفی بن جائے، لاکھ عالم و فاضل بن جائے، میں مرنے کے بعد برزخ میں کیسا رہوں گا نہیں بول سکتا، نہ کسی عالم نے آج تک بولا ہے۔ کیوں؟ یہاں بیٹھ کے اس دنیا کا جو کچھ بھی ہے وہ ادراک کر نہیں سکتا، وہاں پہنچ کے یہاں والوں کو بتلا نہیں سکتا۔ یہ دونوں آڑ میں چل رہے ہیں، بظاہر دنیا میں مل کے چل رہے ہیں، زمین پہ تم دفناتے ہو اس کو، قبر کھود کے دیکھیں گے تو وہاں پر گلی سڑی ہڈیاں مل جائیں گی آپ کو، لیکن ملاپ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں برزخ میں ہیں، آڑ ہے ان دونوں کے درمیان، وہ آڑ برابر قائم رہے گی۔ تو یہی آڑ، اس میں بڑی تفصیل بھی ہے میرے پاس، کیا ہے جمعہ کے سلسلے میں تو وقت نہیں ہے، بس اتنی چیز ذہن میں رکھیے، یہ سب کھلواڑ ہے عقائد سے جو ہمارے ساتھ کیا ہے جیب بھرو مولوی یا پیٹ بھرو پیر کرتے ہیں، جن کو چکر پہ چکر خود کو بھی لگانا پڑتا ہے، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں تمہارے پیسوں کا بھی ایک چکر راؤنڈ کر کے بیلنس میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز دراصل ان کی اپنی، اور ان کا کھاتا بینک بیلنس کیا ہے آئی سی آئی سی آئی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایچ ڈی ایف سی میں بھی ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک میں بھی ہوتا ہے، ایس بی آئی میں بھی ہوتا ہے، ہر بینک میں ان کے اکاؤنٹ کھاتے ہوتے ہیں۔ بیچارہ جو ان کے چکر میں پھنستا ہے، ایک بینک میں جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، نیل بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے ہمارا اپنا معمول ہے، تو چکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اب وہ جو برزخ کا معاملہ ہے نا، ایک میٹھا ایک کھارا، اس کے صفات بیان کر رہا ہے، گویا کہ میٹھے پانی سے تمہیں مونگے نکلتے ہیں، سفید موتیاں نکلتی ہیں، میٹھے پانی میں نکلتی، کھارے پانی میں نہیں نکلتی۔ ہاں موتی کھارے پانی میں نکلتا ہے، خالص موتی یہ جو ہے نا کھارے پانی میں نکلتا ہے۔ تو لؤلؤ کہتے ہیں، لولو آپ نے سنا ہوگا، مارکیٹ کا بھی نام رکھتے ہیں لولو۔ اسی طرح کیا ہے آپ دیکھے ہوں گے قطر وغیرہ، دوحہ وغیرہ، دبئی وغیرہ میں بڑے بڑے مال کا نام کیا ہے لولو، موتی کا مطلب ہے لؤلؤ۔ اسی طرح کیا ہے بخاری و مسلم کی جو روایات متفق علیہ ہیں، اس کو انہوں نے کتاب میں ایک بنایا ہے، اس کا نام ہے لؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے، جنہوں نے بخاری کو بھی حدیث میں لائے ہیں، بخاری بھی حدیث میں لائے ہیں، مسلم نے بھی حدیث میں لائے ہیں، متفق علیہ شیخان، گویا کہ بخاری سے بھی اتھینٹک معاملہ بن گیا اس کتاب کا۔ بخاری پہلے اتھینٹک ہے، بخاری و مسلم میں جو حدیث موجود ہے اس کو منتخب کر کے الگ سے لائے ایک کتاب بنایا، اس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے۔ تو لولو کا مطلب ہے موتی، اور مونگے سفید موتی جس کو کہتے ہیں، چھوٹے موتیاں اس سے نکلتے ہیں، یعنی کھارے پانی سے۔
موتی نکلتے ہیں، مونگے میٹھے پانی سے نکلتے ہیں۔ اچھا جی یہ بھی سمجھ لیجئے علمی طور پہ بات، یہ موتی خالص بنتا کیسے ہے؟ بعض مفسرین اور محققین خاص کر کہتے ہیں کہ بارش جب پڑتی ہے تو سیپی اپنا منہ یوں کھولتی ہے، اور کھولتی کھولتی سطح آب پہ آتی ہے تو موتی، وہ جو سیپی کا یوں کھلا ہوا منہ ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ آسمان کے بارش کا قطرہ اگر سیپی میں گر جاتا ہے تو وہ خالص بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد یوں، پھر اس کے بعد خالص موتی اندر، وہ جو آسمان کا ڈائریکٹ خطرہ گرا ہے اس سے موتی بنتا ہے۔ اللہ کا کیا نظام ہے دیکھیے، ہزاروں سیپیاں بارش ہوتی ہیں تو یوں منہ کھولتی ہیں۔ ہم کو ٹوٹے ہوئے سیپی ملتے ہیں جو سمندر کے ساحل پہ ملتے ہیں، اصل میں سیپی وہ نہیں ہوتی، یوں ہوتی ہے پوری جڑی ہوئی۔ اگر وہ مل جائے تو آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر موتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی موتی، مونگے جس سے تم گھر کو سنوارتے ہو، اپنے آپ کو سنوارتے ہو، اسی طرح گھر کی آرائش ہو، زیبائش ہو، کتنا استعمال کرتے ہو، یہ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور حقیر سے ایک پانی کی بوند سے تمہیں موتی بنا دیا۔ تم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں جوار، جاریتن کی جمع ہے، چلنے والی کے مانند۔ منشآت وہ ہے جو سطح زمین اور اس کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، کالأعلام، تو معلوم ہوا کہ سمندری سطح پر اونچی اونچی کشتیاں جو چلتی ہیں پہاڑوں کے مانند، کالأعلام، وہ بھی کس کے ہیں جی؟ ہمارے ہیں۔ کیا مطلب ہے ہمارے کا؟ یاد رکھیے ہمارے کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں بنا کے دیے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم لاگ اس میں بنا لو، سطح آب پر کشتی کا جو چلنے کا معجزہ ہے وہ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر میں سمندر کو انڈر کرنے کا حکم نہیں دیتا، یاد رکھو ایک کشتی تمہارے سمندر پہ چلتی نہیں، تم لاک ٹیکنک سے بنا لو اس کو۔ چاہیے تو اب بھی کیا کرتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو نگل جاتی ہے سمندر، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو انڈر ہو کے سطح آپ پہ تم سمندر کو چیر کے جو چلتے ہو، وہ کس کی کرشمہ سازی ہے؟ میں نے حکم دے رکھا ہے کہ میرا خلیفہ آ رہا ہے، اس کے لیے تم جو چاہے خدمت کرو۔ تو فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، میرے ہی حکم سے یا میری ہی کشتیاں ہیں جو چلتی ہیں سطح سمندر سے، کیسے؟ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند، پہاڑوں کے مانند۔ واقعتاً ایک ایک کشتی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایک بستی ہوتی ہے۔ آج تو کیا ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور کشتیوں میں ہو رہا ہے۔ بدبخت یہ یورپین کنٹریز کے جتنی کشتیاں ہیں فحاشی و عریانی میں ڈوب کے اللہ تبارک و تعالی کی زمین کو، اللہ تبارک و تعالی کے عطا کیے ہوئے وسائل کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں حد سے باہر بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ پھر بھی اللہ کا حلم دیکھیے، اللہ کی بردباری دیکھیے، جاؤ جاؤ گناہ کرتے ہو، حالانکہ پکڑنا چاہتا 1 منٹ میں تمام سمندر کی کشتیوں کو الٹا کے رکھ دیتا۔ کیا فحاشی ہے اس کے اندر، کیا عریانی ہے اس کے اندر۔ اور جتنے بڑے لوگ سمندری سفر کرتے ہیں صرف مزے کے لیے کرتے ہیں، بہت کم ہے جو بزنس کے لیے کرتے ہیں۔ مزے کے لیے سطح آپ پہ رہتے ہوئے لڑکیوں کی مشغولیت، شراب کی مشغولیت، وہ ایک مزہ ہے گویا کہ۔ اللہ کی دی ہوئی اختیارات میں اللہ سے ہی بے باکی، وہ جو کہتے ہیں نا جی اپنی بلی ہم کو میاؤں کہہ رہی ہے، ہم نے پالا، ہم نے ایک کیا، ہمارے سے ہی کیا نڈر ہو، یہی معاملہ گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ کردار ہے کہ اللہ نے سطح آپ کو تمہارے انڈر میں کیا ہے اور تم اس کا غلط فائدہ اللہ کو ناراض کرنے میں لگاتے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، وہ رات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے 2004 کی، جب کیا تھا 26 دسمبر، کرسمس منا کے شراب پی پی کے ڈانس کر کے رات بے تحاشا ساحل پہ سوئے تھے، اور وہ 26 کی صبح اور رات وہ سونامی جو آئی
کروڑوں کو لے کے ایک ساتھ پہنچ گئی. 5 منٹ کے اندر ریپٹا ہاسپٹل میں 150 لاشیں پڑی ہوئی تھی. ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے. وہ وقت مجھے اچھی طرح ذہن میں محفوظ ہے. میں عام واقعات نہیں بھولتا ہوں, یہ تو اہم واقعات ہیں. اس رات کی گویا کہ اللہ کی ناراضگی و غضب اتنا بڑا, فحاشی و عریانی کرتے کرتے زمین کے لوگ, اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ پھاڑ اپنا چہرہ, پھاڑ دیا. انڈونیشیا, ملیشیا سے لے کر تقریباً پورا ساحل, کروڑوں گاڑیاں, کروڑوں گھر, کروڑوں ہاؤس جو ساحل پہ رہتے ہیں, جو صرف کیا ہے اپنی موج مستی اڑانے کے لیے آتے ہیں. گوا آج کیا بنا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھیے, گوا جو جاتا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہاں کام اور تو اور ہے, لیکن جتنے جاتے ہیں نوجوان فحاشی و عریانے کے لیے, وجہ کیا؟ سمندر ہے, سمندر ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے, میرے حکم سے چل رہا ہے, تمہاری حفاظت کر رہا ہے. ورنہ میں الٹ حکم دوں, 1 منٹ میں تمہیں نگل کے رکھ دے, ساحل کی بستیوں کو نگل کے رکھ دے. اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ نیلانگرے وغیرہ کوڑیوں کے مول بک رہی تھی زمین, کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا. آج وہی کیا کروڑوں میں پہنچ گئی ہے. کیوں؟ جب اللہ ایک جھٹکا دے تو تمہاری ویلیو ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, تم اتراتے پھرتے ہو اپنے زمینوں پہ. کہاں کہاں اللہ سبق دے رہا ہے اور ہم کیا ہیں کہ سو رہے ہیں. تو فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, یہاں سے تم کو کیا ہے ہم سفید موتی بھی نکال دیتے ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور سمندر کو بھی انڈر کیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, درمیان کی آیت چھوڑتا ہوں, فَبِأَيِّ آلَاءِ, اے جن و انس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, ہر چیز, من علیہا, من جو بھی, علیہا اس پر موجود ہے. کس پر؟ صرف زمین پر مطلب نہیں ہے, کائنات پر جو بھی موجود ہے. فانن, فنا ہونے والا ہے, معدوم ہونے والا ہے, مٹنے والا ہے, مرنے والا ہے, نیست و نابود ہونے والا ہے, برباد ہونے والا ہے. وَيَبْقَى, باقی صرف کون رہنے والا ہے؟ وجہ ربک, تیرے رب کا چہرہ. کیا مطلب تیرے رب کا چہرہ؟ چہرہ مطلب نہیں, چہرہ بولتے ہیں تو ہمیشہ کیا ہے پورا انسان مراد ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے, آپ یوں پلٹیں گے تو آپ پورے متوجہ ہوں گے. ہمیشہ چہرہ بول کے کیا کہتے ہیں؟ پورا انسان مراد. اسی سے میں ہمیشہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ پردے میں چہرے کے قائل نہیں ہیں تو تبھی انسان ہونے کے یہ قائل نہیں ہے. چہرہ اللہ بول کے اپنی پوری ذات مراد لیا ہے, تو معلوم ہوتا ہے چہرہ جب مراد ہو جائے تو وہ پوری ذات کو مراد ہوتا ہے. تم پردہ کرتے ہو, چہرے کو نکال لیتے ہو, کیا جسم کا پردہ مراد ہے, چہرے کا پردہ؟ تب تو انسان کا پردہ ہی نہیں ہوا ہے. چہرہ اگر کہا جائے تو وہاں مراد ہوتا ہے پوری ذات. تو اللہ کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. تو نعوذ باللہ کہ دوسرا جو کچھ بھی باقی ہے وہ فنا ہو جائے گا رب کا؟ نہیں, پوری ذات اس کی باقی رہنے والی ہے. کیسی ہے ذات؟ ذوالجلال, بڑی جلال والی, جلالت اس کے اندر ہے. جلال کا معنی کیا ہے اصل میں؟ یاد رکھ لیجیے, جلال کے بے انتہا معنی ہے. باعظمت, باعزت, مکرم. اسی طرح کیا ہے بڑا زبردست, حاکم, اور اسی طرح کیا ہے ہر چیز کی قدرت رکھنے والا, ذوالجلال. اس کے ساتھ فرمایا اکرام, بے انتہا کرم کرنے والا. اکرام کا مطلب ہے دوسروں کو دینے میں کرم اتنا کرنا کہ وہ حد سے بڑھ جائے, اسے کہتے ہیں اکرام. یہ دونوں الفاظ کسی غیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے, یہ بھی اللہ کے لفظ کے مترادف الفاظ ہیں, یاد رکھ لیجیے. حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں کہہ سکتے ذوالجلال والاکرام. ہاں, جس طرح اللہ کا لفظ کسی اور کو استعمال نہیں ہو سکتا. علیم سب علیم ہو سکتے ہیں, عظیم سب عظیم ہو سکتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں,
لیکن یہ لفظ جیسا سبحان کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا بعینی، اسی طرح ذوالجلال والاکرام بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو استعمال نہیں ہو سکتا. تو وہ قائم رہنے والی ذات ہے جو ذوالجلال بھی ہے، بڑی باعظمت بھی ہے، ذوالاکرام بھی ہے، بہت دینے والی بھی ہے، وہ صرف باقی رہنے والی ہے، تم سب کے سب فنا ہونے والے ہو. کوئی ہے دوسرا جو اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے کہ میں بھی زندہ رہوں گا؟ کس کو چھوڑا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ زمین نے کس کو چھوڑا ہے؟ موت نے کس کو چھوڑا ہے؟ ہر چیز برباد ہو گئی، برباد ہو رہی ہے، برباد ہو جائے گی. ہر انسان مر جائے گا، مر گیا ہے، مر رہا ہے. نہ دنیا میں کوئی چیز باقی، نہ دنیا کی حیثیت سے رہنے والے کوئی پرند و چرند و جاندار باقی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سے فاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑھا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مرنا ہے یہ حقیقت ہے، فنا ہونا ہے یہ حقیقت ہے. تنظیم کائنات سجائی سورائی، اس کے اندر عیش رکھا، اس کے اندر خوبصورتیاں رکھی، اس کے اندر طرحداریاں رکھی، اس کے اندر خوشیاں رکھی، اس کے اندر خوشبوئیں رکھی. لیکن رکھنے والے نے اس وجہ سے نہیں رکھا کہ یہ ہمیشہ باقی ہو، رکھنے والے نے رکھا ہی اس وجہ سے کہ یہ نیست و نابود ہو جائے. تم اس کو بنانے میں زندگی صرف کر رہے ہو تو اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو. اللہ تو بنایا برباد کرنے کے لیے، اور تم کہتے ہو میں دنیا بناؤں گا جی، میں آئیڈیل لائف بناؤں گا جی، میں بہت کما کے عیش و آرام کے ساتھ زندگی. ارے تم بنا کیسے سکتے ہو؟ بنانے والے نے اس کو بگاڑنے کے لیے بنایا ہے. تم اس کو بناؤ گے کیسے؟ فان، بچنے والا، رہنے والا، باقی، ہمیشہ زندہ، پائستہ پابندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب اس کی شان کیا نرالی ہے، ایک آیت کہہ کے ختم کرتا ہوں. کہہ رہا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کر رہے ہیں. کون؟ من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. کس سے سوال کر رہے ہیں؟ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ اس سے کر رہے ہیں. کس سے؟ کس سے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کی جو صفت والا رب ہے، اسی سے ہر کوئی سوال کر رہا ہے. کون؟ جو زمین پہ ہے، جو آسمانوں پہ ہے. تو بدبختی ہم پہ چھائی ہے کہ خود چند انسانوں کو چھوڑ کر، چند جنات کو چھوڑ کر، جو اس سے سوال کرنا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، یا دھوکہ کھاتے ہیں، یا دوسروں کو پکارتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. بقیہ پوری کائنات سوال کر رہی ہے تو اسی رب العالمین کے سامنے سوال کر رہی ہے. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ سورج سوال کرتا ہے تو اللہ سے، چاند سوال کرتا ہے تو اللہ سے، ملائکہ سوال کرتے ہیں تو اللہ سے، جبرائیل سوال کرتے ہیں تو اللہ سے، میکائیل سوال کرتے ہیں تو اللہ سے، اسرافیل سوال کرتے ہیں تو اللہ سے، ملک الموت سوال کرتے ہیں تو اللہ سے، آدم نے سوال کیا تو اللہ سے، نوح نے سوال کیا تو اللہ سے، حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو اللہ سے، حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو اللہ سے، حضرت زکریا نے سوال کیا تو اللہ سے، حضرت یعقوب نے سوال کیا تو اللہ سے، حضرت یوسف نے جیل کے اندر پکارا تو اللہ سے، حضرت یحییٰ نے پکارا تو اللہ سے، حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھتے ہوئے پکارا تو اللہ سے، محمد الرسول اللہ بدر کے میدان میں پکارا تو اللہ سے، احد کے میدان میں پکارا تو اللہ سے، خندق کے میدان میں پکارا تو اللہ سے، ہجرت نبوی کی رات میں پکارا تو اللہ سے، حجۃ الوداع میں پکارا تو اللہ سے، وفات کے قریب پکارا تو اللہ سے، ابو بکر صدیق اپنی خلافت میں پکارا تو اللہ سے، عمر ابن الخطاب اپنی خلافت میں پکارا تو اللہ سے، حضرت عثمان اپنی خلافت میں پکارا تو اللہ سے، حضرت علی اپنی خلافت میں پکارا تو اللہ
اللہ سے, اصحاب رسول اللہ اپنی زندگیوں میں پکارا تو اللہ سے, تابعین اپنی زندگیوں میں پکارے تو اللہ سے, تابع التابعین اپنی زندگیوں میں پکارے تو اللہ سے. ہم ناخلف و بدبخت ہیں جو آگے چل کے آئے تو فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا کے مانند ہم ہیں جو ناہنجار و بدکار و سیاہ کار ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کے قبروں کو پکارتے, ولیوں کو پکارتے. حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی اللہ کی اس فضیلت میں, اللہ کے اس منصب میں کسی غیر کو شریک کرتے ہوئے. اللہ کہتا ہے کائنات کی کل مخلوق مجھے پکارتی ہے, بدبختو تم مجھے چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو. بڑے سے بڑا نبی, بڑے سے بڑا فرشتہ مجھے پکارتا ہے, تم چھوٹی سی حقیر سے پانی نطفے سے بننے والی یہ مخلوق مجھ سے غداری کر کے دوسروں کو پکارتے ہو. عقل نہیں آتی تمہیں, شرم نہیں آتی تمہیں. کل یوم ہوا فی شان, ہر ایک لمحہ اس کی ایک نئی شان ہے, ہر ایک دن اس کا ایک نئی شان آن بان ہے. لمحے کے اندر ہزاروں کو مارتا ہے, لمحے کے اندر ہزاروں کو زندہ کرتا ہے, لمحوں کے اندر ہزاروں کو بیمار کرتا ہے, لمحوں کے اندر ہزاروں کو شفا دیتا ہے, لمحے کے ہزارویں حصے میں ہزاروں کو کیا کرتا ہے, اوپر چنی سے لے جاتا ہے. اور اسی طرح بڑے 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 سوداگروں کو گداگروں کی شکل میں فقیر بنا دیتا ہے. سب لمحات میں ہو رہا ہے. اسی لیے کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان, ہر ایک لمحہ, ہر ایک دن اس کی نئی شان ہے. وہ مصروف ہے, وہ بیکار نہیں ہے. اور مصروف بھی اس معنی میں نہیں کہ کام کا بہت زیادہ ہے, نہیں, اتنا بڑا خالق ہونے کے باوجود بھی مخلوق سے غافل نہیں ہے, اس کے برابر حاجتیں پوری کر رہا ہے. یہ معنی ہے, نہیں سمجھے؟ دیکھیے نا جی, ایک مینیجر ہوتا ہے, مینیجر کے پوسٹ سے ابھی ذرا اونچا جاتا ہے تو نیچے کا جو کام والا ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے اسسٹنٹ دیکھ لیں گے. پھر ذرا اس سے اوپر کی چیئر میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ جو درمیانی کام والا ہے وہ بھی میرے نیچے والا دیکھ لے گا, میں صرف اوپر کو دیکھوں گا. پھر اس سے بھی اوپر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں درمیان والوں کو بھی نہیں دیکھوں گا, اس کے اوپر کو صرف دیکھوں گا, میرے جو اسسٹنٹ ہیں وہ دیکھ لیں گے. تو اپنا میں پنا یوں بڑھتا ہے تو کمزور لوگ نیچے اس سے مغلوب ہوتے چھپتے چلے جاتے ہیں. رب العالمین کی رحمت پہ قربان جائیے, وہ کیسا رب العالمین ہے جو کائنات کا تنہا بادشاہ ہے اور دیکھنے میں نگرانی میں کیسے کر رہا ہے. پلیٹ فارم پہ سونے والے فقیر کو بھی وہی نگرانی ہے جو بادشاہ ہو کے وہ سونے کے تخت پہ سونے والے پہ جتنی نگرانی ہے. کسی اسسٹنٹ کو پیدا کر کے نہیں دیا کہ بھائی ان کو تم دیکھ لو پلیٹ فارم والے کو, میں تو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوں, میں صرف بادشاہوں کو دیکھوں گا. ہاں, ایسی تقسیم بندی ہے رب العالمین کے پاس. تو یہی کہتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن, ہر دن اس کے لیے ایک مصروفیت کا دن ہے. ہر ایک کی دیکھ رہا ہے کیا ضرورت ہے, کیا ضروری ہے, کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, کیا عطا کرنا ہے, کسے شفا دینا ہے, کسے مرض دینا ہے, کسے موت دینا ہے, کسے زندگی دینا ہے. مصروف ہے. اب خالی بھی ہو جائے گا بہت جلد. خالی بھی اس معنی میں نہیں کہ بالکل مشغول تھا, بڑی کام پڑے ہوئے تھے, اب آ کر خالی ہو گئے, نہیں, اس معنی میں نہیں. توجہ کرنے کے معنی میں کہہ رہا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ہاں اے جن و انس, ذرا صبر کرو. یہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو نہیں دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, نہیں دیکھ رہا ہوں, پوچھ رہا نہیں ہوں. ایک بڑا آدمی کیا کرتا ہے, کوئی کام والا چوری کر رہا ہے, اچھا 10 روپے ہی کرتا ہے نا, رنگے ہاتھوں نہیں پکڑے گا, 50 روپے رکھ کے باقاعدہ رنگے ہاتھوں پکڑوں گا اس کو. دیکھ کے کہتا ہے انجانا بن جاتا ہے, وقت آئے گا تو پکڑوں گا. ہم بولتے ہیں نا ملا کو پکڑ تو دیکھو جی اسے, تب مانگی عقل اسے, دیکھ لے کو چھو. یہی مطلب ہے سنفرغ لکم. ادھی ہم فارغ ہو جاتے ہیں, اب کرو, دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, پوچھ نہیں رہا ہوں, کرو کرو, جتنی میری نافرمانی ہے کرتے رہو. ابھی میں فارغ ہوا جاتا ہوں. کب؟ قیامت کے دن.
सनफ्रुगु लकुम, फारिग उसी से कहते हैं उर्दू में, फरग फारिग। सनफ्रुगु लकुम, हम फारिग हुए जाते हैं अभी। अय्युहस सकलान, ऐ जिन्नो इंस, ऐ जमीन के बोझो, सकल कहते हैं बोझ को, गोया कि हम बेकार के बोझ हैं जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर क्या है? हम बोझ हैं। हाँ, अल्लाह के बंदे सही बन जाओ, बोझ नहीं है। अगर अल्लाह की नाफरमानी करते हो जमीन पे बोझ है। तो इसलिए अल्लाह पुकारता है अय्युहस सकलान, सकलुन सकलानुन, सकलान, दो बोझो, एक जिन का बोझ, एक इंस का बोझ। अभी ठहर जाओ, अभी फारिग हुए जाते हैं हम, फिर इसके बाद एक एक को बुला के पूछेंगे तुमसे, बास पुरुष करेंगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्न इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब खिताब बराह रास्त जिन्न इंस से है और इस मामले में बहुत सी वजाहतें भी ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह हम अगली मजलिस पे रखते हैं। हदा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।